وَإِذْ اور یاد کرو تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ جب تمہارے رب نے یہ حکم فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم یاد کرو جب تمہارے رب نے یہ حکم فرمایا. کتنا پیارا حکم ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ اگر تم شکر کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ ضرور بضرور میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. شکر کے معنی صرف یہی نہیں کہ یا اللہ تیرا شکر یا اللہ تیرا شکر، بلکہ شکر کے معنی یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کیا جائے، اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے. خوشی کا موقع ہے، شادی کا موقع ہے، اللہ کی نافرمانی کرنا، گناہ کرنا یہ ناشکری ہے. اسی طرح صحت اللہ نے دی ہے، آنکھیں دی ہیں، اگر ان آنکھوں سے بدنگاہی کی جائے تو یہ آنکھوں کی ناشکری ہے. اگر ہم شکر کریں گے اللہ کے فرما بردار بن جائیں گے. لئن شکرتم اگر تم شکر کرو گے لأزیدنکم تو میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا. ولئن کفرتم اور اگر تم نے ناشکری کی یعنی میری نافرمانی کی، کہ جو گناہ گار ہے وہ اللہ کا ناشکرہ بندہ ہے کہ نعمتیں اللہ دے رہا ہے اس کے باوجود اللہ کی فرمانبرداری نہیں کرتا. ان عذابی لشدید بے شک میرا عذاب ضرور شدید ہے. تو ناشکرہ بندہ اللہ کی نافرمانی کرنے والا اللہ کے عذاب سے ڈر جائے. وقال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا اگر تم سب اور زمین میں جتنے ہیں سب کے سب کافر ہو جاؤ اور اللہ کے نافرمان ہو جاؤ، ناشکرے بن جاؤ، گناہگار ہو جاؤ، اللہ تعالی کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. فإن اللہ لغنی تو بے شک اللہ تعالی ضرور غنی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. حمید ہر تعریف کا وہ مستحق ہے. زمین و آسمان کی ہر مخلوق انسان اور جن کے علاوہ ہر مخلوق اللہ تعالی کی تعریف بیان کرتی ہے، اس کی عبادت میں لگی ہوئی ہے. اور انسانوں میں اور جنات میں نیک لوگ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو اے لوگوں اگر تم کافر ہو جاؤ، اللہ کے نافرمان ہو جاؤ تو تم اپنا نقصان کرو گے. اللہ رب العالمین تمہاری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، اور اگر تم عبادت کرو گے تو اپنا بھلا کرو گے. الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم کیا تمہارے پاس تم سے پہلے لوگوں کی خبریں نہیں آئیں؟ قوم نوح علیہ السلام کی خبر، وعاد اور قوم عاد کی خبر، وثمود اور قوم ثمود کی خبر کہ جب انہوں نے نافرمانیاں کی تو ان کا کیا حشر ہوا. والذین من بعدہم اور جو ان کے بعد آئے اور ہلاک ہوئے، لا یعلمہم الا اللہ جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ ہی جانتا ہے. ایسے بھی قومیں ہیں جو ہلاک ہو گئی جن کی ہلاکت کو ہم نہیں جانتے. جاءتہم رسلہم بالبینات ان کے پاس رسول روشن نشانیاں لے کر آئے. فردوا ایدیہم فی افواہہم انہوں نے انکار کرتے ہوئے تعجب سے اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ پر رکھ دیا، جیسے حیرت سے کوئی اپنے منہ پر ہاتھ رکھتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ نبی کیسی باتیں کرتے ہیں. انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. وقالوا اور وہ بولے انا کفرنا بما ارسلتم به جس چیز کے ساتھ اے رسولوں تمہیں بھیجا گیا ان تمام چیزوں کا ہم نے انکار کیا. ان کافروں نے کہا وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ اور ان کافروں نے یہ کہا کہ جس دین کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس دین کے بارے میں ہم شک میں مبتلا ہیں، اور ہمارا یہ خیال ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک
آپ لوگ سچ نہیں بول رہے۔ تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور رسولوں نے جو جواب دیا، قرآن مجید فرقان حمید نے اسے اس طرح بیان کیا، قالت رسلهم، ان کے رسولوں نے کہا، افی اللہ شکن، ارے نادانو، کیا تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو؟ اس کے ایک ہونے میں، اس کے معبود حقیقی ہونے میں تم شک کرتے ہو؟ فاطر السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، یدعوکم، وہ اللہ تمہیں بلاتا ہے اس دین کی طرف، لیغفر لکم من ذنوبکم، تاکہ تمہارے گناہ وہ بخش دے، کہ جب تم ایمان لاؤ گے تو کفر کی حالت میں کی جانے والی خطائیں بخش دی جائیں گی، اور پھر تم اس دنیا میں رہ کر ایک اچھی زندگی گزارو گے۔ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور وہ تمہیں ایک مقررہ وقت تک مہلت دے گا، پھر ایک نہ ایک دن تمہیں مرنا ہے۔ اگر ایمان لانے کے بعد نیکیوں والی زندگی گزاری ہوگی تو دنیا بھی سنور جائے گی اور قبر و آخرت میں بھی کامیابی مل جائے گی۔ قالوا، وہ بولے، ان انتم الا بشر مثلنا، تمہاری تو کوئی فضیلت نہیں، تم تو ہماری ہی طرح بشر ہو، ہمارے جیسے بشر ہو۔ یہ کافروں نے رسولوں کو کہا، انہوں نے ظاہری صورت کو دیکھا مگر رسولوں کے مقام اور مرتبے کو نہ سمجھ سکے، اور یہ خیال کرنے لگے کہ تم ہماری طرح بشر ہو تو جب تمہیں فرشتہ نظر آتا ہے ہمیں کیوں نظر نہیں آتا؟ آپ پر وحی آتی ہے تو ہم پر کیوں نہیں آتی؟ انہوں نے اپنے آپ کو انبیاء اور رسولوں جیسا سمجھ لیا۔ تریدون، کافر بولے، تم ارادہ کرتے ہو، یعنی رسولوں سے انہوں نے کہا، تم ارادہ کرتے ہو، ان تصدونا عما کان یعبد آباؤنا، جن بتوں کی پوجا ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے، اے رسولوں تم یہ ارادہ کرتے ہو کہ تم ہمیں اس سے دور کر دو، باز رکھو۔ فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، پس تم ہمارے پاس روشن دلیل، روشن سند لے کر آؤ۔ ہمیشہ سے کافروں کا یہ انداز رہا کہ وہ یہ شور مچاتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں آئی۔ تو یہاں بھی یہی مراد ہے کہ ہر نبی، ہر رسول نے جہاں اسلام کی دعوت دی وہاں معجزات بھی دکھائے اور ایسی نشانیاں بھی بیان کی جس سے حق واضح ہو جائے، مگر پھر بھی یہ کہنا کہ روشن دلیل لے کر آؤ، لوگوں کو مغالطے میں ڈالنا ہے اور لوگوں کو یہ تاثر چھوڑنا ہے کہ انہوں نے ہمیں کوئی دلیل نہیں دی۔ قالت لہم رسلہم، ان کے رسولوں نے ان سے فرمایا، ان نحن الا بشر مثلکم، چلو یہ مان لو کہ ہم تمہارے جیسے ہی بشر ہیں، مگر ساتھ میں یہ بھی مان لو وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرما دیتا ہے۔ تو اللہ نے احسان فرمایا اور ہمیں یہ مقام و مرتبہ دیا، چلو یوں مان لو۔ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم کوئی سند، کوئی دلیل، کوئی نشانی لے کر نہیں آتے مگر اسی وقت لاتے ہیں جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، بِإِذْنِ اللَّهِ، وَعَلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی پر،
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں؟ یقیناً ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں. وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، جس نے ہمیں ہمارے راستوں کی ہدایت عطا فرمائی، رہنمائی عطا فرمائی. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، اور جو تم ہمیں ستاتے ہو، تکلیفیں دیتے ہو، اس پر ضرور بضرور ہم صبر کریں گے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. دنیا کی طاقتیں، دنیا کا مال، دنیا دار، ان پر جو بھروسہ کرتا ہے وہ ناکام ہوتا ہے. انسان کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے قوم سے یہ کہا کہ تمہیں ہماری نصیحتیں بری لگتی ہیں، تم ہمارے دشمن ہو گئے، تمہیں جو کرنا ہے کر لو، ہمارا بھروسہ اللہ رب العالمین کی ذات پر ہے. وَإِذْ، اور یاد کرو، تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، جب تمہارے رب نے یہ حکم فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، یاد کرو جب تمہارے رب نے یہ حکم فرمایا. کتنا پیارا حکم ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، ضرور بضرور میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. شکر کے معنی صرف یہی نہیں کہ یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر، بلکہ شکر کے معنی یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کو اللہ کی فرما برداری